ناظرین گرامی، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ تقریباً قریب آ چکا ہے۔ یہ بات تو ہم گزشتہ کئی دہائیوں سے سنتے آئے ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں ایسا کچھ ہوا ہے جس کی بنا پہ ہم یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ بالکل نزدیک آ گیا ہے۔ بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ دجال کے نکلنے کا اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت ایک ساتھ نزدیک آئے گا تو یہ بھی کچھ غلط نہیں ہوگا۔ ناظرین گرامی، میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب دجال کا خروج ہوگا تو تب انتظار کرنا جب خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے اور وہ مشرق کی طرف جائیں تو تم انتظار کرنا کہ میری اولاد میں سے ایک شخص جس کا نام میرے نام پر محمد ہوگا، اسے اللہ رب العزت لوگوں کے درمیان میں ممتاز کر دے گا اور وہ خراسان کے ان لشکروں کی لیڈ کرے گا، ان کو قیادت کرے گا اور دجال سے جنگ کرے گا۔ اور دجال سے پہلی جنگ کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دوبارہ نازل ہوں گے۔ ناظرین، اس حدیث کی مختصر تشریحات میں کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہے، جن کا اصل نام محمد ہوگا اور ان کے باپ کا نام بھی عبداللہ اور ماں کا نام آمنہ ہوگا، اور وہ بھی اس وقت 40 برس کے ہوں گے اور خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف ہوں گے جب علماء کرام کی ایک جماعت جن پر اللہ رب العزت نے اپنا خاص فضل کیا ہوگا وہ انہیں پہچان لے گی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گی، اور یوں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اور اس سے چند دن قبل خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے جو دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے ہوں گے۔ اس حدیث سے دو باتوں کی صراحت ہوتی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور دجال کے خروج کے بعد ہوگا، یعنی دجال کے ظاہر ہونے سے کچھ عرصے بعد جب دجال پوری دنیا پر اپنا قبضہ جما چکا ہوگا سوائے مدینہ اور مکہ کے، اور وہ اپنی فوجیں لے کر شام کے دارالحکومت دمشق میں پڑاؤ ڈالے گا۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام ان خراسانی لشکروں کو جن کے جھنڈوں کا کالا رنگ ہوگا ان کی قیادت کریں گے، اور جنگ کی صبح فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر یہ آسمان سے فرشتوں کے کندھوں پر ٹیک لگائے ہوئے نازل ہوں گے۔ ناظرین، ہم نے اس بارے میں بہت تفصیل سے پڑھ رکھا ہے، لیکن ایسا کون سا معاملہ ہے کہ جس کی بنا پر ہم یہ کہنے پر حق بجانب ہیں کہ اب خراسان سے کالے جھنڈے نکلنے کا وقت نزدیک آ گیا؟ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ خراسان کس علاقے کا نام ہے۔ موجودہ خراسان ملک ایران کا ایک صوبہ ہے اور خراسان کا ایک علاقہ افغانستان میں بھی شامل ہے، یعنی پرانے زمانے کا وہ خراسان جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی وہ دراصل ایک ہی علاقہ ہے، لیکن موجودہ جغرافیائی حد بندیوں کے بعد سے وہ علاقہ دو حصوں میں تقسیم ہو کر دو ملکوں کے درمیان میں ہے، جن میں ایرانی خراسان اور افغانی خراسان شامل ہیں۔ ناظرین، اب ہم اس معاملے کی طرف چلتے ہیں جو اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ عنقریب خراسان سے کالے جھنڈوں کا ایک لشکر دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق جن میں انہوں نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی، ان میں کہا گیا ہے کہ دجال کے خروج سے پہلے مسلمانوں اور عیسائیوں نے مل کر یہودیوں سے جنگ کرنی ہے، اور اس کے بعد مسلمان اور عیسائی آپس میں جنگ کریں گے اور اس دوران دجال کا خروج ہوگا۔ تو ناظرین گرامی، وہ آخری جنگ کون سی ہے جو اس معاملے کو اس جنگ تک لے کر جائے گی جس میں یہودی ایک طرف، مسلمان اور عیسائی دوسری طرف ہوں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن قبل فلسطین کی جانب سے اسرائیل پر اٹیک ہوا اور اب اسرائیل پوری طاقت سے غزہ پر بمباری کر رہا ہے اور اس میں اس کا ساتھ دنیا کی کئی حکومتیں دے رہی ہیں۔ حالیہ دنوں میں ایک ایسی خبر آئی ہے جس نے اس چیز کے امکانات روشن کر دی ہیں کہ شاید اب عیسائی مسلمانوں کے شانہ بشانہ یہودیوں کے ساتھ لڑیں گے، اور وہ خبر ہے عیسائیوں کے اس سب سے قدیم چرچ کی جو فلسطین کے علاقے میں موجود ہے اور جس کی تاریخ سن 425 عیسوی تک جاتی ہے۔ اس خبر کے مطابق عیسائیوں کا وہ چرچ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ وہی چرچ ہے دوستو جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ کپڑا جس میں انہیں لپیٹا گیا تھا اور وہ پیدا ہوئے تھے، اور وہ کپڑا جس میں عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دینے کے بعد رکھا گیا تھا، جس پر ان کا خون بھی لگا ہوا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ پنگوڑا یا جھولا جس میں انہیں پیدائش کے بعد لٹایا گیا تھا،
یہ تمام کے تمام تبرکات اسی چرچ کے اندر رکھے گئے ہیں۔ اگر یہ چرچ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں تباہ ہو جاتا ہے تو یہ اس قدر بڑی پیش رفت ہوگی کہ اس سے ساری عیسائی دنیا میں بھونچال آ جائے گا، اور موجودہ الحاد کا یہ طوفان بھی مذہبی جذبات کے شعلہ انگیزی کو نہیں روک سکے گا۔ تو غالب امکان یہ ہے کہ جیسے ہی چرچ کی تباہی کی خبر باہر آئی تو عیسائی دنیا پر اس کا رد عمل بہت شدید ہوگا۔ اب تک کے سورسز کے مطابق اس چرچ کی تباہی کی خبر کو باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا ہے، کیونکہ یہی ڈر اسرائیل کو بھی ہے کہ اس طریقے سے عیسائی دنیا یہودیوں کے خلاف نہ ہو جائے۔ البتہ اس سے پہلے ہی پوری کی پوری عیسائی دنیا میں فلسطینیوں کے حق میں بے شمار مظاہرے ہو رہے ہیں، اور کئی جگہوں پر، اور خاص طور پر امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں یہودیوں کے حق میں نکلنے والی ایک ریلی کا ٹکراؤ فلسطینیوں کے حق میں نکلنے والی ایک ریلی سے ہوا، جہاں یہ شدید ہاتھا پائی اور دینگا مشتی بھی ہوئی اور کئی لوگ زخمی ہوئے۔ یہ سب باتیں اس جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ بے شک امت مسلمہ غفلت اور بے حسی کی نیند سو رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنی چالیں چل رہا ہے، اور ان قریب کفار کو منہ کی کھانے پڑے گی۔ دوستو، ہم جانتے ہیں کہ اس وقت اسلامی دنیا میں ایران وہ واحد ملک ہے جو فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے، اور پرانے خراسان کا بیشتر حصہ بھی ایران کے پاس ہی ہے۔ تو یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ جو لشکر خراسان سے کالے جھنڈوں کے ساتھ نکلے گا وہ ایران سے ہی نکلے گا۔ دوستو، اس سے پہلے کہ دجال کا فتنہ ہمیں اپنے گھیرے میں لے لے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ دجال کے اس فتنے سے جس میں مسلمانوں کی اکثریت گرفتار ہو جائے گی، اس سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمارا ایمان سلامت رکھے، اور دجال کی وہ نشانی کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا ہمیں وہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حدیث کے مطابق یہ نشانی صرف اور صرف وہ صاحب ایمان دیکھ سکیں گے جن کے دلوں میں منافقت نہیں ہوگی اور جن کا ایمان پاک صاف اور خالص ہوگا۔ آنے والے حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں یہ تو اللہ رب العزت ہی جانتا ہے، البتہ ہم صرف اتنا ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے،